تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے صفات لازمہ متضادہ کا دوسرا جوڑا، یعنی صفت نمبر 3 اور صفت نمبر 4۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ان صفات کا مطلب کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے جو ہماری صفت ہے وہ ہے شدت۔ شدت کا مطلب ہوتا ہے سختی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آگے دیکھیں جن حرفوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو شدیدہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ جب یہ حروف اپنے مخرج سے ادا ہوتے ہیں تو کیا ہے، ایسی قوت کے ساتھ آواز ٹھہرتی ہے کہ آواز میں ایک قسم کی کیا ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آواز کے اندر کیا ہوتی ہے، ایک قسم کی سختی ہوتی ہے اور آواز کیا ہے، بند ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ایسے حروف 8 ہیں۔ نمبر 1 حمزہ، نمبر 2 جیم، نمبر 3 دال، نمبر 4 کاف، آگے قاف طا با تا۔ یہ جو 8 حرف ہیں ان کے اندر صفت شدیدہ ہے۔ شدیدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی آواز بند ہو جائے گی لیکن حرفوں کے اندر سختی ہوگی۔ اب یہاں پر دیکھیں حمزہ زبر ا، آواز بند ہو گئی، حرف کے اندر سختی ہے۔ حمزہ جیم زبر اج، آواز کے اندر کیا ہے، سختی ہے لیکن آواز کیا ہے، بند ہو گئی۔ اب اس کے بعد دیکھیں حمزہ تا زبر ات، ات تا کے اندر کیا ہے، آواز بند ہو گئی لیکن آواز کے اندر سختی ہے۔ اسی طرح حمزہ جیم زبر اج، سختی ہے، آواز بند ہو گئی لیکن آخر میں جو یہ جو آواز نکل رہی ہے یہ اس کے اندر صفت قلقلہ کی آواز ہے۔ ٹھیک ہے، قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے جنبش کرنا، حرکت کرنا۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہے، شدت کا معنی سختی کے آتے ہیں، جن حرفوں کے اندر یہ پائی جاتی ہے ان کو شدیدہ کہتے ہیں۔ اب مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ جب یہ حروف اپنے مخرج سے ادا ہوتے ہیں تو ایسی قوت کے ساتھ آواز ٹھہرتی ہے کہ آواز بند ہو جاتی ہے لیکن حرفوں کے اندر سختی ہوتی ہے۔ ایسے حروف 8 ہیں، اجیدو کا قطبتا جن کا مجموعہ ہے۔ ٹھیک ہے، اجیدو کا قطبتا، یہ 8 حرف ایسے ہیں کہ جب یہ قرآن مجید کے اندر پڑھے جاتے ہیں تو ان کے اندر کیا ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے لیکن آواز بند ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ دیکھ لیں، یہاں پر میں نے آپ کو مثالیں بھی دی ہیں، جیسے اتت تا کے آواز بند ہو گئی لیکن تا کے اندر کیا ہے، سختی ہے۔ حمزہ زبر ا، آواز کے اندر کیا ہے، سختی ہے لیکن آواز بند ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ شدت کا کیا ہے، مطلب ہے، یعنی ان حروف کو شدیدہ کہتے ہیں۔ جب یہ ادا ہوتے ہیں تو ایسی قوت کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، آواز اسی وقت بند ہو جاتی ہے لیکن حرفوں کے اندر سختی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس صفت کا مطلب ہے۔ اب اس کے بعد نمبر 4 پر ہے رخوت۔ رخوت کا معنی ہے نرمی کے، جو کہ شدت کی ضد ہے، یعنی شدت کا مطلب سختی ہے تو رخوت کا مطلب کیا ہے، نرمی۔ اب یہاں سے جتنے حروف بچیں گے وہ رخوت کے اندر چلے جائیں گے، لیکن ان کے اندر ایک اور صفت ہے وہ میں بعد میں آپ کو بتا دوں گا۔ اب یہاں پر دیکھیں رخوت کا مطلب ہے نرمی کے، جن حرفوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو رخوہ کہتے ہیں۔ رخوہ کیا ہے، یعنی نرمی والے حروف۔ ٹھیک ہے، آواز کے اندر نرمی ہوتی ہے اور آواز جاری رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آواز مخرج میں ایسے ذوف کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز میں نرمی ہو اور آواز جاری ہو۔ ٹھیک ہے، اوپر والی صفت کے اندر کیا تھا، آواز بند ہو جائے لیکن آواز میں سختی ہو، اس کے اندر آواز کیا ہے، ذوف کے ساتھ ٹھہرے، آواز میں ایک قسم کی نرمی ہو اور آواز جاری رہتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ایسے حروف 16 ہیں۔ کتنے ہیں، 16۔ اب یہاں پر دیکھیں جن کا مجموعہ کیا ہے، خذ، یعنی خا ذال غین سا حا ضا فا ضاد شین واو صاد زا یا سین الف ہا۔ یہ 16 حروف ہیں، جب یہ ادا ہوتے ہیں تو ان کے اندر نرمی ہوتی ہے، ان کی آواز جاری رہتی ہے۔ ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے حمزہ خا زبر اخ، آواز کے اندر کیا ہے، نرمی ہے اور آواز جاری بھی ہے۔ حمزہ دال زبر اد، وہ دال وہاں پر پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، اجد۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں، اب ذال ہے تو ذال کے اندر کیا ہوگی، نرمی ہوگی، جیسے
حمزہ ذال زبر ال. یہاں پر دیکھیں مثال کے طور پر جیسے حمزہ خا زبر اخ. اب اخ خا کی آواز جاری ہے لیکن آواز کیا ہے؟ ذوف کے ساتھ ٹھہر رہی ہے, آواز بند نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, آواز کے اندر کیا ہے؟ نرمی ہے. اسی طرح حمزہ ذال زبر ال, ذال کے اندر کیا ہے؟ نرمی ہے اور آواز جاری ہے. یہاں پر آواز بند ہو گئی اور آواز میں سختی تھی, لیکن یہاں پر ان حرفوں کے اندر آواز کیا ہے؟ جاری رہے گی اور آواز کے اندر نرمی ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ ایک دوسرے کی ضد کو جان لیں, خوب جان لیں, خوب سمجھ لیں. اب اس کے بعد دیکھیں یہاں پر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 8 حرفوں کے اندر شدت ہوتی ہے کہ آواز بند ہو جاتی ہے, حرف سخت ہوتے ہیں, شدیدہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح آگے دیکھیں رخوت کے اندر میں نے آپ کو بتایا حرفوں کے اندر نرمی ہوتی ہے اور ایسے حروف 16 ہیں. اب یہاں 16 یہ ہو گئے اور 8 اوپر ہو گئے, تو کتنے ہو گئے؟ 24 حروف. ہمارے جو 5 حرف رہتے ہیں وہ ان دونوں کے درمیان میں ایک اور صفت ہے جس کو کیا ہے؟ درمیان میں توسط کہتے ہیں. توسط کا مطلب ہوتا ہے درمیان میں واقع ہونے والی. ٹھیک ہے, 8 حرفوں کے اندر سختی ہوگی اور کیا ہے؟ جو 16 حروف ہیں ان کے اندر نرمی ہوگی, لیکن ان کے جو 5 حروف بچ گئے ہیں 29 حرفوں میں سے ان کے اندر توسط ہوگا. توسط کا مطلب یہ ہے آدھا اس صفت سے ہوگا آدھا اس صفت سے ہوگا, یعنی آدھی اس کے اندر کیا ہے؟ نہ اتنا شدت ہوگی نہ اتنا ان کے اندر نرمی ہوگی. ایسے حروف 5 ہیں, لن عمر, لام نون عین میم را. جیسے حمزہ لام زبر ال, آواز بند بھی نہیں ہوئی, آواز کے اندر سختی بھی اتنی نہیں ہے اور آواز جاری بھی ہے. ٹھیک ہے, تو ان دونوں صفتوں کا اس درمیان میں کیا ہے؟ متوسطہ. مطلب نہ تو کیا ہے پوری طرح آواز بند ہوگی جیسے حمزہ زبر ا, اس طرح آواز بند نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, نہ کیا ہوگی؟ نہ زیادہ دیر تک جاری رہے گی جیسے حمزہ دال زبر ال, اس طرح جاری بھی نہیں ہوگی. تو یہ 5 حرف ہیں جن کا مجموعہ کیا ہے؟ لن عمر. یہ صفت ان سے جدا نہیں. ٹھیک ہے, ان دونوں صفتوں کا اثر اس کے اندر ہوتا ہے. یہ 5 حرف ہے لام نون عین میم را. ٹھیک ہے, نہ ان کے اندر آواز بند ہوتی ہے سخت ہو کے, نہ ان کے اندر اتنی نرم ہوتی ہے کہ آواز زیادہ دیر تک جاری رہتی ہے. آپ ان 2 صفت کو خوب سمجھ لو. یہ درمیان میں جو توسط واقع ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آدھی اس صفت ہے آدھی یہ صفت ہے, نہ تو اس طرح شدت ہوگی نہ اس طرح نرمی ہوگی. یہ درمیان والے حروف ہیں اور یہ 5 ہیں. ٹھیک ہے, اب کل میں نے جو آپ کو سبق پڑھایا تھا اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمس جہر کا اثر سانس پر پڑتا ہے. وہاں پر ہمس کے اندر سانس جاری رہتا ہے, جہر کے اندر سانس بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح آج جو ہم نے سبق پڑھا ہے شدت اور رخوت. شدت اور رخوت کا آواز پر اثر پڑتا ہے کہ آواز کے اندر سختی ہوتی ہے, آواز بند ہو جاتی ہے, آواز کے اندر نرمی ہوتی ہے, آواز جاری رہتی ہے. ایک ایسی صفت ہے جو درمیان کے اندر ہے کہ نہ تو آواز زیادہ جاری رہتی ہے نہ آواز یکدم کیا ہے بند ہو جاتی ہے, نہ ان کے اندر سختی ہے زیادہ نہ اس کے اندر نرمی ہے. وہ 5 حرف ہیں لن عمر. ٹھیک ہے, تو آپ ان کو خوب سمجھ لو. اس کے بعد یہاں پر میں نے ایک تھوڑی سی مثال دی ہے. شدت میں آواز بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جب شدیدہ حروف ادا ہوتے ہیں تو ان کے اندر آواز بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے حمزہ زبر ا, آواز بند ہو گئی. ٹھیک ہے, اور سختی ہے حرف کے اندر. اسی طرح رخوت میں آواز جاری رہتی ہے, آواز کے اندر نرمی ہوتی ہے. حمزہ خا زبر اخ, حمزہ ذال زبر ال. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کیا ہے رخوت میں آواز جاری رہتی ہے اور کیا ہے آواز میں نرمی ہوتی ہے. اور درمیان میں جو توسط ہے یہ کیا ہے ان دونوں کے درمیان میں واقع ہے, یہ صفت نہیں ہے, یہ ان دونوں کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, لن عمر 5 حرف ہیں, نہ ان کے اندر زیادہ سختی ہوتی ہے نہ ان کے اندر زیادہ نرمی ہوتی ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جو کہ صفات لازمہ تھا. صفات لازمہ نمبر 3 اور نمبر 4. کل ہم نے 2 پڑھ لی تھی, 2 آج ہم نے پڑھی ہیں, تو یہ 4 صفات ہو گئی ہیں. تو آپ ان کو خوب سمجھ لو کہ حرفوں کو کس طرح پڑھا جاتا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.